پڑھ پڑھ کے نمازوں کو گواتے ہیں نمازی، سبحان اللہ، پڑھ کے نمازوں کو گواتے ہیں نمازی، ہوتی ہے مقبول جناب اہدی میں، ہو جاتی ہے مقبول جناب اہدی میں، جب بہر دعا اٹھاتے ہیں نمازی، جب بہر دعا اٹھاتے ہیں نمازی، چلائیں گے محشر میں یہ رحمت کے فرشتے، چلائیں گے محشر میں یہ رحمت کے فرشتے، آتے ہیں نمازی، سبحان اللہ، سن سن کے بشیر آپ گیت نظم خدا کو، سن سن کے بشیر آپ گیت نظم خدا کو، پھولے نہیں جانے میں سماتے ہیں نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ ارتفاق وطہرک واتفاق علی النساء العالمین، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، حضرات محترم، حضرات شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شب جمعہ اعمال کے میزان کا شب کی شب ہے۔ اس شب میں ہمارے اعمال حیدر کرار، آخری وقت کا امام مہدی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا شیعہ وہی ہوتا ہے جس کے اعمال نیک و صالح ہوتے ہیں اور متقی و پرہیزگار والے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوتے ہیں تو آخری حیدر کرار خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال اگر نیک اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مولا کو خوش رکھنا چاہیے، بلکہ ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور شہادت کی تاریخ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھی، قالت الملائکۃ یا مریم، قالت ملائکوں نے کہا یا مریم۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ملائکوں کو حکم ہے کہ مریم کا نام لے سکتے ہیں۔ ملائکوں کو اجازت ہے کہ وہ بی بی مریم کا نام لے سکتے ہیں، اپنی زبان پر جاری کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کا نام فرشتے بھی نہیں لے سکتے۔
صرف اور صرف 5 اولو العزم نبیوں کو یہ اجازت ہے کہ بی زہرا کا نام اپنے زبان پر جاری کر سکتے ہیں. فرشتے بھی احتراماً نام اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے فرشتوں. بی بی مریم کا نام لے سکتے. اس قال کی ملائکہ یا مریم، یا مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے مریم کو چون لیا، انتخاب کیا مریم کا. وطہر کے اور مریم کو پاکیزہ کیا، واصطفیٰ کے پھر سے دوسری مرتبہ چون لیا. نساء العالمین، اللہ نساء العالمین، عالمین کی نساء میں سے مریم کا انتخاب ہو چکا. اب حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے صرف 4 عورتیں جو ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. آسیہ، بی بی مریم، خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے دوستوں کہ فرشتوں کو بھی اجازت نہیں کہ مخدومہ بی بی کا نام اپنے زبان پہ لے سکے. شہزادی کونین کا نام فرشتے نہیں لے سکتے. ہاں 5 اولو العزم کو اجازت ہے. ایک مرتبہ آسمان تھا اور آواز گونجی، اے خداوند عالم، عرش کے دائیں طرف دیکھ. دائیں طرف کیا ہے؟ آواز ہے خداوند عالم، بھائی میں جانتا ہوں یہ تیرے شیعہ ہیں، تیرے شوہر کے شیعہ ہیں، تیرے بیٹوں کے شیعہ ہیں. انی ہؤلاء شیعتوں کے، وہ شیعت و ابناء کے، وہ شیعت و بالے کے، یہ شیعہ تیرے شیعہ ہیں اور تیرے شوہر علی کے شیعہ ہیں اور تیرے بیٹوں کے شیعہ حسن حسین کے شیعہ ہیں. کہا کہ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے میرا نام لینے کی، لیکن ان شیعوں کو اجازت دے دے میرا نام لینے کی. سبحان اللہ. کہا کیوں اجازت دے دے؟ کہا کیونکہ ان کے دل میں محبت حسین علیہ السلام ہے. کیا پتا چلا جس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، فاطمہ زہرا بھی ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنا نام لے سکتے ہیں. یعنی کہ حسین کا عزادار ہوگا، حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا، وہ صرف نام لے سکتا ہے اور ان فرشتوں کو اجازت نہیں ہے. پتا چلا زہرا کی تمنا ہے حسین کا ماتم، زہرا کی فرمائش ہے حسین کا ماتم، اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے حسین کا ماتم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. میں عزادار زہرا کی دعا ہے مجھ پہ، زائغہ میں رب جہاں کی یہ عطا ہے مجھ پہ، سایہ فاس کے پرچم کا صدا ہے مجھ پہ، ہوں عزادار یہ احسان پڑا ہے مجھ پہ. ماتم شہ کا طلبگار بنایا مجھ کو، ماں تیرا شکر عزادار بنایا مجھ کو. نعرے حیدری. میرے ایک بہترین سلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیے دوستوں کہ 2 مرتبہ مریم کو چنا ہے. آل عمران کی آیت ہے. پہلی مرتبہ کب چنا اور دوسری مرتبہ کیوں چنا؟ پہلی مرتبہ عصمت کے لیے، مریم بی بی کی عصمت و طہارت کے اعلان کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے چنا گیا. اب سمجھ میں آیا عیسیٰ کی ماں بننے کا چناؤ تو سمجھ میں آتا ہے، حسین کی ماں بننے کا چناؤ سمجھ میں نہیں آتا. ارے عیسیٰ کتنے درجے پہ فائز ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کہا، کلمہ کہا، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں عیسیٰ، مردوں کو عیسیٰ زندہ کرتے ہیں. مخلوق جو ہے کیا بولتے پرندوں کو مٹی سے بنا کے زندہ کرتے، روح پھونک دیتے ہیں، کوڑیوں کو زندہ کرتے ہیں.
جس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں بینائی عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے سوال کیا سورہ مریم میں، اے عیسیٰ تمہیں پتا ہے کہ تمہیں یہ سب تمام صفات کیوں عطا ہوئے؟ اسی لیے عطا ہوئے، فقط اسی لیے کہ تم محمد کی بیٹی کی کنیز کے بیٹے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کی کنیز کی جو ہے، محمد کی بیٹی کی کنیز کے بیٹے ہو، اسی لیے یعنی فاطمہ زہرا کی کنیز مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیے کہ عزیز محترم، اب دیکھیے فرشتے اعلان کر رہے ہیں عصمت مریم کا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یرید اللہ ارادہ کر رہا ہے. اب مریم اور بی بی زہرا میں فرق اسی سے سمجھ لیجئے. مریم کی عصمت کا اعلان فرشتے کرتے ہیں، زہرا کی عصمت کا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ہو اللہ تعالیٰ عصمت کا اعلان فرماتا ہے. عصمت بی بی مریم بھی عصمت بطول بیوی ہے، بی بی فاطمہ زہرا بھی بطول بیوی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن ولی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے ولی بھی ہے. حسین علیہ السلام ولی ابن ولی ہے. دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. لیکن جب عیسیٰ کی ولادت جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے. جب قریب آئے تو فطرس کو دیکھا. فطرس نے یہ نہیں سوال کیا مجھے لے چلو، شاید عیسیٰ مجھے شفاعت عطا کر دے. لیکن جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، فطرس کہتا ہے جبریل امین مجھے لے چل، مجھے شفاعت اسی در پہ ہے. اب سمجھ میں آیا عیسیٰ علیہ السلام میں اور حسین علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ مریم کا پسر ہے، میں زہرا کا پسر ہوں. وہ صرف ولی تھا، میں ولی ابن ولی ہوں. بس اس میں اور مجھ میں یہ فرق بہت ہے. وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں ناد علی ہوں. نعرے حیدری. سبحان اللہ. سلوات پڑھیے محمد. محمد والے محمد. وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں ناد علی ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے محترم، انما یرید اللہ ارادہ کرتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ نہیں کہا انما یرید الرب، انما یرید الرازق، انما یرید مالک، انما یرید خالق، یہ نہیں کہا. خالق اگر کہتا تو مخلوق ہوتے تو خالق بنتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ رازق اگر کہتا مرزوق ہوتے تو رازق بنتا. رب اگر کہتا مربوب ہوتے تو رب بنتا. اللہ کہتا جب سے میں ہوں تب سے میں ارادہ کرتا ہوں پاکیزگی کا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. جب سے میں ہوں یا علی حیدری یا علی. اللہم صلی علی محمد. جب سے میں ہوں تب سے ارادہ کرتا ہوں. انما یرید اللہ کا ارادہ کب سے؟ جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ کرتا ہے تطہیرا. اب بی بی مریم کو سورہ آل عمران کی آیت میں کیا کہا؟ طہرک. اور فاطمہ زہرا کہا یطہرکم تطہیرا. مریم کو صرف پاک کیا، زہرا کو ایسے پاک کیا جو پاکیزہ ہونے کا، تطہیر ہونے کا حق ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ پاکیزہ ہونے کا حق ہے، ویسے پاک کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیے حضرت محترم کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. تو
مجلس بی بی زہرا پہ ہی پڑھی جا رہی ہے. یہ عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کیا جا رہا ہے. جو ہے ہم فضائل بی بی مریم کو پڑھ رہے ہیں لیکن آگے آگے بی بی زہرا ہے سلام اللہ علیہا. دیکھیے عزیز محترم کہ وہاں پر بی بی مریم یہاں پر بی بی زہرا لیکن دونوں میں فرق بہت ہے. عالم ہمارے محمد باقر تہرانی نے ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ کیا اور مناظرہ کرتے ہوئے اس نے سوال کیا قرآن تمہاری کتاب ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہماری کتاب ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کا نام 2 درجن سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. کہا بے شک آیا ہے. کہا بی بی فاطمہ زہرا کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ بی بی زہرا کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ فاطمہ. اب محمد تہرانی نے جو جواب دیا ہے انہیں، بادشاہت کے دن ہوتے ہیں تو بادشاہ بھرے دربار میں، توجہ فرما میرے دوستو، بادشاہ بڑے دربار میں نوکرانیوں کے نام لیتا ہے، شہزادی کے نام نہیں لیتا. بھرے دربار میں نوکرانی کا نام تو لیتا ہے اعلانیہ، لیکن شہزادی کا نام نہیں لیتا. اب سمجھ میں آیا قرآن مجید تو پورا ہی پورا بی بی فاطمہ زہرا اور مولا علی ہے. ان کے فضائل میں آیا ہے، ان کی فضیلت میں آیا، ان کے فضائل کے لیے آیا ہے. قرآن پورا کا پورا بی فاطمہ زہرا اور مولا علی کے لیے نازل ہوا ہے. اور دیکھیں اللہ محترم کہ مریم بی بی مریم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ جبریل امین تشریف لائے اور بشر مثل بشر کی شکل میں آئے، مثل بشر بن کے آئے، مثل بشر ایک دم بشر بن کے آئے. اور بی بی مریم پہچان نہ سکی کہ جبریل امین ہے. کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں بطول بی بی ہوں، اگر تم متقی ہے تو میرے پاس نہ آنا، میں بطول ہوں. اب سوال یہ اٹھتا ہے بی بی مریم معصومہ ہے، ایک نبی اللہ کی ماں ہے اور بیت المقدس میں پلنے والی، جنت سے کھانا آنے والا، جبریل امین کو نہیں پہچانتی. اگر مثل بشر آ جائے، مثل بشر اگر آ جائے تو بی بی مریم جبریل امین کو نہیں پہچان سکتی. تو میں کہوں محمد اگر بشر بن کے آ جائے تو مولوی محمد کو کیا پہچانے گا؟ سبحان اللہ. صلوات تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مثل بشر بن کے آئے تو مریم بی بی مریم پہچانتی نہیں. اور ہمارا رسول اللہ کا حبیب اگر بشر بن کے آئے، وہ بھی مثل بشر بن کے آئے، نوری ہیں، ترابی تو ہے نہیں. ہم ہیں ترابی، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب کہیے رسول ہم جیسے. جب مثل بشر بن کے جبریل امین آئے مریم کے پاس تو مریم نے پناہ مانگی، رحمان کی پناہ. میں بطول بی بی ہوں، میرے قریب نہ آنا. تو متقی ہے تو میرے قریب نہیں آئے گا. تو اس نے جواب دیا، قرآن میں آیت ہے قالا انما انا رسول رب کے، انا رسول رب، میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں، رسول بن کے آیا ہوں. جبریل امین کہہ رہے ہیں میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. اب سمجھ میں یہ آتا ہے دوستو، پہلے ہی مرحلے میں جبریل امین نے اعلان کر دیا جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. صلی اللہ. ملتے بہترین سلمان جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہو سکتا. قال انما
کیا کہا؟ میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہے، انا رسول من ربک، رب کے تیرے رسول کے، مؤنث ہے، رب کے آئے گا، تیرے رسول مطلب تیرے رب کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں۔ اب سمجھ میں آتا ہے جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اور جبریل امین آئے کیوں تھے؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں۔ جبریل امین اجازت لے کر نہیں آتے ہیں مریم کے پاس، لیکن جب بطول کے در پہ آتے ہیں تو جو ہے دق الباب کر کے آتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں، اجازت لے طلب کر کے آتے ہیں۔ جب مریم کے در پہ آتے ہیں تو اجازت نہیں لے کے آتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے عطا کروں، بیٹا عطا کروں۔ جبریل اگر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں سورہ مریم کی، جبریل اگر عطا کرنے پہ آئے تو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرتا ہے، اور علی اگر عطا کرنے پہ آئے تو عباس العمدان جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے دوستو، قطرہ آب کبھی پیاس نہیں بن سکتا، قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا، سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا، سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا۔ کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا۔ نعرے حیدری، حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، بلا کا چاند سمجھ کر، خود کا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری، حیدری۔ مولا سلامت رکھے، اللہم صلی اللہ محمد مل کر بہترین سلوات پڑھیے محمد۔ تو عزیزان محترم، ہم فرق بتا رہے ہیں بی بی مریم کا اور ہماری مخدومہ بی بی شہزادی کونین کا۔ دیکھیے کہ عزیزان محترم کہ جبریل امین مریم کے پاس آئے تو مریم پہچان نہیں پاتی، لیکن در بطول پر جبریل آ جائے تو نوکرانی فضہ بطول کے در کی کنیز وہ پہچان لیتی ہے یہ جبریل امین ہے۔ جبریل امین در پہ آئے، روزہ رکھا تھا مولا علی نے، حسن حسین علیہ السلام نے، بی بی زہرا نے اور فضہ نے، جناب فضہ نے۔ مولا علی نے جب سوالی نے سوال کیا، مولا علی نے اپنی روٹی دے دی، لے جا تیری روٹی، فضہ کے ہاتھ میں۔ حسن حسین نے دے دی روٹی، بی بی زہرا نے اپنی روٹی دی، نیچے فضہ نے اپنی روٹی رکھی اور کہا لے جائیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے جبریل امین اگر بی بی مریم کے پاس آئے تو مریم پہچان نہیں پاتی، لیکن جب بطول کے در پر آ جائے تو شہزادی کی نوکرانی پہچان لیتی ہے جبریل امین ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فضہ آیتوں سے کس طرح بات کرتی تھی۔ توجہ فرمائے محترم، ایک مرتبہ مولا علی منبر پر رونق افروز تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے اینا جبریل، جبریل کہاں ہے اس وقت؟ مولا علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اینا جبریل، جبریل کہاں ہے اس وقت؟ مولا علی نے اوپر دیکھا، مولا علی نے نیچے کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہیں پر جبریل امین نظر نہیں آئے، کہا انت جبریل امین، تو ہی جبریل امین ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزائے محترم کہ مولا علی جبریل امین کو پہچان لیتے ہیں، بی بی مریم نہیں پہچان پاتی، عیسیٰ کے مادر گرامی۔ وہی جو ہے یہ فرق ہوا کرتا ہے کہ مولا علی کا گھرانہ ہے، حضرت حسین علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے، باقی تمام کے تمام مفضول ہوا کرتے ہیں۔ اور دوستو
جو ہے آج بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ بھی قریب ہے. دیکھیے کہ بی بی زہرا کو بہت تڑپایا گیا, بہت ستایا گیا. جب پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے تو بی بی زہرا آئیں اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی. آپ تصور کر سکتے ہیں کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, اس کا دل تڑپتا ہے, اسے اس کے دل پر صدمہ لگ جاتا ہے. بی بی زہرا اپنے بابا سے لپٹ کر رو رہی ہے. مدینے والے اعتراض کر رہے ہیں رونے پر. بی بی زہرا کے دل کا عالم لوگ کیا جانے کہ اتنا بڑا صدمہ لگا بابا کے گزر جانے پر. بی بی زہرا نے بابا کے پاس جا کر بہت گریہ کیا, زاروں قطار روتی رہی. اور بعد نبی بھی بی بی زہرا گریہ کرتی رہی. نبی اللہ کی 18 برس کی بیٹی, 18 برس کی بیٹی, بال سفید ہو گئے. 18 برس کی نوجوان بیٹی کے بال سفید ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی. 18 برس کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آپ کو پتا ہے کتنے مصائب. یہ صابرہ بی بی ہے, کتنا صبر کیا ہوگا کہ فرماتے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ لیا. ایسے مصائب پڑے کہ اگر سورج پہ پڑتے تو اندھیرا ہو جاتا. کتنے مصائب پڑے. بعد نبی اللہ بی بی زہرا کے در پہ آگ لے آئے. آپ تصور کریے کہ اگر کوئی در پہ آگ لے آئے, در پہ آگ لگا دے اور کسی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دے تو کیا گزری ہوگی. عزادارو, ایک مرتبہ چلتا ہوا دروازہ تھا, گرتی ہوئی زہرا. آپ پرسہ دینے آئے ہیں, ہر مجلس میں آپ پرسہ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا بی بی زہرا کو پرسہ دیتے ہیں کیونکہ بی بی زہرا رومال لے کر آتی ہے, ان آنسوؤں کو جنت میں جگہ ملتی ہے. آج آپ بی بی زہرا کا پرسہ محمد مصطفیٰ کو دیجئے, علی مرتضیٰ کو دیجئے. آپ سوچئے کہ نبی اللہ کتنے روئے ہوں گے. نبی اللہ کتنا روئے ہوں گے جب فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرا ہوگا. مولا علی کیسے دہاڑے مار کے گریہ کیے ہوں گے. حسن و حسین نے کیسے روئے ہوگا اور بی بی زینب کس طرح روئی ہوگی. دوستو, بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. بی بی زہرا دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی. ارے فرمایا شہر صبر بہن چاہیے تمہیں, خالق یا سر و علن چاہیے تمہیں, لب رضا رضا کا سکن چاہیے تمہیں, جو مانگا تھا چلن و چلن چاہیے تمہیں. ہر بار پوچھتے تھے سبب آئے سرد کا, شکوا کیا علی سے نہ پہلو میں درد کا. درد شکم سے لوگ دی تھی وہ نقو خسان, ٹوٹی ہے پسلیاں یہ ہمیں بھی نہ تھا خیال. فرمایا کسی نشر نے کہا شکر الجلال بازو کے نیک کا تو کھلا وقت گزرحال. رونے میں دن تڑپنے میں راتیں گزر گئی, بستر پر نہیں جگہ اسی حجرے میں مر گئی. عزادارو, ایک مرتبہ اماں فضا سے کہا کہ اماں فضا دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا اور ہماری آواز آتے رہے تو سمجھ لینا ہم زندہ ہیں, ورنہ ہم چلے گئے. مولا علی سے رو رو کے فرماتی تھی اے ابو الحسن میری وصیت یہ ہے, اے ابو الحسن جب میں مر جاؤں رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا. ارے میرا غسل تم دینا, کیونکہ معصوم کو غسل دیتا ہے. عزادارو, ایک مرتبہ آواز بند ہوئی, اماں فضا نے حسن حسین کو بلایا. حسن حسین دوڑے میں آئے, فاطمہ زہرا سے لپٹ کر رونے لگے. زینب ام کلثوم آئی, رونے لگے. عزادارو, ایک مرتبہ مولا علی کو جب بلایا گیا, مولا علی گش کھا کے بے ہوش ہو گئے. پانی کی چھینٹیں مار کے مولا علی کو اٹھایا گیا. ایک مرتبہ آئے اور جب مولا علی نے غسل دیا ہے, جب غسل دیا تو عزادارو غسل دیا تو مولا علی دہاڑے مار کے
کبھی نہ روئے، اب دہاڑے مار کے کیوں گریا؟ فرمایا تیری ماں کے فضلیاں ٹوٹ چکی، ارے تیری ماں کو گھوڑے مارے گئے، جس طرح تجھے کربلا سے کوفہ سے شام تازیانے مارے جائیں گے۔ دوستو نماز جنازہ بھی فاطمہ زہرا کی ہوئی، اور رات کے اندھیرے میں جب جنازہ اٹھا، سلمان فارسی، مولا علی، حضرت عباس، حسن حسین تھے۔ ایک مرتبہ برقعے میں شہزادی زینب جنازے کے ساتھ ساتھ آنے لگی، 2 قدم جب چلی ہے مولا علی نے روک دیا، رک جاؤ زینب، آپ جو آ نہیں سکتی۔ مولا علی کو بی بی زینب کے پردے کا اتنا خیال تھا کہ آپ جو ہے جنازے کے ساتھ آ نہیں سکتی۔ میں وہ کہوں گا اے مولا علی ذرا کربلا سے کوفہ سے شام، زینب میرے دائے۔ ایک روز صبح کے وقت جو ہے بھی مولا علی لے گئے جنت البقیع حسن حسین اور زینب ام کلثوم کو۔ زینب ام کلثوم اپنے مادر گرامی کی جو ہے قبر سے لپٹ کے رونے لگی۔ جب زینب گریہ کرنے لگی، زینب رونے لگی تو آواز بلند ہوئی، اے زینب تم نے تو صفِ عزا بچھا لی، اے زینب تمہیں پرسہ بھی ملا، آج کربلا میں آنا ایک سکینہ ہوگی، اے جسے پرسہ نہ دیا جائے گا تماچے مارے جائیں گے۔ اللہ نہ کو بھی